اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات جو ہے ہمیشہ ڈیبیٹ میں رہی کہ آیا انہوں نے اپنا کوئی سکسیسر اپوائنٹ الیکٹ کیا، انہوں نے کسی کو منتخب کیا، کسی کا انتخاب کیا، انہوں نے کوئی پروسیس بتایا یا نہیں بتایا، یا کیا تھا یا کیا نہیں تھا. یہ ہمیشہ ڈیبیٹ کا حصہ بن گیا. پچھلے 1400 سال سے یہ ڈیبیٹ چل رہی. میجورٹی ویو جس کو ہم سنی ویو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کسی شخص کو منتخب نہیں کیا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ امہ پر چھوڑ دیا، لوگوں پر چھوڑ دیا کہ لوگ اپنی عقل استعمال کر کے، اپنا ذہن استعمال کر کے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ منتخب کر لیں گے، اس کو سلیکٹ کر لیں گے. دوسرا نقطہ نظر یہ تھا جو کہ اہل تشیع کا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ سرمن میں حضرت علی کو منتخب کیا کہ وہ میرے سکسیسر ہوں گے، اور اسی نقطہ نظر کی وجہ سے ایک بہت بڑی شگاف، ایک بہت بڑا سپلٹ ہمیں نظر آیا اسلام کے اندر، جس کو ہم شیعہ سنی سپلٹ کہتے ہیں. مگر اس سپلٹ میں جانے سے پہلے تھوڑی سی خلفائے راشدین کے دور کے حوالے سے بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ تھے حضرت ابو بکر. 632 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 634 تک وہ خلیفہ، 2 سال وہ خلیفہ رہے. اور ان کے اپنے دور کے اندر سب سے شاید اہم، جو سب سے پہلا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ریبیلیس ٹرائبز تھیں، قبیلے تھے، ان کو جو ہے یا تو منانا تھا دوبارہ سے یا پھر ان کو سپریس کرنا تھا. کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ ابھرے، کئی ایسے قبیلے تھے جو انہوں نے کہا کہ جی ان کا پرسنل ریلیشن شپ جو تھا وہ اتنی عزت اور احترام کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اب ان کی وفات کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی اسلام کے اندر، تو وہ ان کی وفات کے بعد چھوڑ جانا چاہتے تھے اسلام کو. حضرت ابو بکر نے ان کو کنونس کیا، اور جہاں پہ ریبیلینز ہوئے تو ان ریبیلینز کو کرش کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو قرآن مجید کی مختلف آیات تھیں وہ بکھری ہوئی تھیں ہر طرف، ایک آیت ایک جگہ لکھی ہوئی تھی، دوسری آیت دوسری جگہ، تیسری آیت تیسری. تو انہوں نے کہا ان سب کو سمیٹنا شروع کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے پھر ان سب کو اکٹھا کر کے ایک قرآن مجید جو ہے بنا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ خالد بن ولید کی فورسز جو ہیں وہ اب ساسنید اور پھر بعد میں بیزنٹین امپائر کے ساتھ، جو سیریا کے اندر امپائر، پرشیا کے اندر امپائر، اس کے بعد انگریز میں. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر جو ہیں انہوں نے خلافت سنبھالی 634 سے 644، 10 سال ان کی جو ہے وہ خلافت رہی. اور بائیں لارج مسلمز اس کو بڑی، اور خاص طور پہ ڈیفینیٹلی سنی مسلمز جو ہیں وہ اس کو ایک آئیڈیل پیریڈ سمجھتے ہیں. ان 10 سالوں کے اندر جو امن و انصاف تھا اور جو ترقی تھی اسلام کی دنیا کے اندر وہ انتہائی تیز تھی. یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس کے اندر ایجپٹ کی فتح ہوئی، جس کے اندر نارتھ افریقہ کے اندر اسلام کی فتح ہوئی، سسنید پرشیا کو جو ہے اسلام نے فتح کیا، سیریا کو اسلام نے فتح کر دیا. اور یہ جو ڈیولپڈ ایریاز تھے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو عربین پیننسلا ہے وہ تو بہت بیکورڈ ایریا تھا، مگر یہ جو ڈیولپڈ ایریاز تھے یہ پہلی دفعہ اسلام کی گرفت میں آئے اور یہ اسلامک اسٹیٹ کی گرفت میں آئے. یہ بڑے امیر ایریاز تھے، یہاں پہ بہت دولت تھی، یہاں پہ بہت پروڈکٹیوٹی تھی، یہاں پہ یہ بڑے زرخیز زمینیں تھیں، اور لہٰذا یہاں سے جو ریاست کا جو سرپلس ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. تو ریاست اب بڑی تیزی سے کامیاب بھی ہو رہی تھی، طاقتور بھی ہو رہی تھی. جب حضرت عمر نے جروسلم کو فتح کیا تو جو جروسلم کے اندر ایک بین تھا یہودیوں پر کہ وہ جروسلم کے اندر ورشپ نہیں کر سکتے تھے، مگر حضرت عمر نے وہ بین لفٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہر مذہب کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کو فالو کر سکے، ہر مذہبی طبقے کو آزادی ہوگی، ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کو فالو کر سکیں، اس اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکیں. اس کے ساتھ حضرت عمر خود تو انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے، مگر ریاست اب انتہائی طاقتور ہونی شروع ہو گئی تھی. 633 میں شروع ہوتی کانکویسٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں اس چارٹ پہ کہ یہ وہ پاتھ ہے جس پاتھ پہ خالد بن ولید جو ہیں وہ نکلے اور انہوں نے سب سے پہلے پرشیا وغیرہ کانکر کیا، اور پھر آگے مزید پرشیا سے آگے اس طرح سے خالد بن ولید نے یہ سیریا کو اس پاتھ کے ذریعے کانکر کیا. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان جو کہ 644 سے 656 AD تک خلیفہ رہے، ان کی 12 سال خلافت قائم رہی. انہوں نے قرآن کی پہلی اشاعت بھی کی، اور ان کے دور کے اندر اسلام جو ہے وہ موروکو کے اندر پھیلا، اور ایسٹ میں پھیلا، ساؤتھ ایسٹ پاکستان کے اندر جس کو ہم سندھ کہتے ہیں وہاں پھیلا، نارتھ میں پھیلا، آرمینیا اور آذربائیجان میں پہنچا. اور ان کے دور میں سب سے پہلی اسلامک نیوی بھی قائم ہوئی. اور یہ ایک ایسا دور تھا کہ جب
خوشحالی جو ہے بڑی تیزی سے پھیلنی شروع ہوئی۔ حضرت عثمان کے بعد حضرت علی 656 AD سے لے کے 661 AD تک ان کی یعنی کہ 5 سال خلافت جو ہے وہ قائم رہی۔ انہوں نے اپنا کیپٹل جو ہے وہ کوفہ کے اندر شفٹ کر لیا، اور ان کا ایک سول وار رہی معاویہ کے ساتھ۔ معاویہ جو کہ سیریا کے گورنر تھے، حضرت عثمان کے پیریڈ کے اندر ان کو سیریا میں اپوائنٹ کیا گیا تھا، ابو سفیان کے بیٹے تھے، اور ابو سفیان کے حوالے سے جو خاص طور پہ جنہوں نے مسلم ہسٹری پڑھی وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی مخالفت ارلی پیریڈ میں ابو سفیان نے بڑی بڑھ چڑھ کر کی۔ تو ایک سول وار جو ہے معاویہ کے اور حضرت علی کے درمیان جو ہوئی، یہی وہ پیریڈ ہے جس کے اندر بیٹل آف دا کیمل بھی ہوئی، کیونکہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ایک اونٹ پر سوار تھیں اس بیٹل کے اندر۔ حضرت علی نے جو سینٹرلائزیشن ہو رہی تھی کیپٹل کی اور پروونشل ریونیوز کے کنٹرول کی جو سینٹرلائزیشن ہو رہی تھی، اس کو اپوز کیا، اس کو ریزسٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی کی اپنی فورسز میں سے ایک ایسی فورس نکلی جن کو ہم خارجائٹ فورسز کہتے ہیں، کہ جنہوں نے دونوں حضرت علی کی فورسز کو بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا اور معاویہ کی فورسز کو بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ اس خارجائٹ ریبیلین کو بھی حضرت علی نے کرش کیا۔ انفارچونیٹلی حضرت علی جو ہے وہ خارجائٹس کے ریبیلین کے ایک اسیسن کے ہاتھ جو ہے وہ شہید ہوئے، ان کی وفات ہوئی 661 AD میں۔ جو لوگ حضرت علی کی قیادت میں یقین رکھتے تھے، ان کا نقطہ نظر پہ یقین رکھتے تھے، وہ بتدریج، فوری طور پہ نہیں، بتدریج اپنے آپ کو انہوں نے اہل تشیع کہنا شروع کر دیا، اور آج ان کو مثال طور پہ عام طور پہ شیعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ایک شیعہ سنی سپلٹ ہوا، جس میں پورے اسلامک امہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ کے اندر آج تک کسی نہ کسی حد تک سپلٹ رہی۔ ظاہری بات ہے کہ کچھ پیریڈز کے اندر یہ سپلٹ جو ہے بہت سٹرونگ ہو گیا، کچھ پیریڈز کے اندر بالکل ہی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور بہت لوگ افہام و تفہیم سے رہتے تھے۔ یہ جو میں میپ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے علاقے ہیں کہ جن کے اندر سنی، اور کون سے علاقے ہیں کہ جن میں شیعہ مسلمز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ 75% جو مسلمان ہیں وہ سنی ہیں، اور تقریباً 10 سے لے کے 20-25% تک مسلمان جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں، جس میں کہ 12 امام کو ماننے والے زیدی جو ہیں، اسماعیلی جو ہے، وہ سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے۔ جو سنی سائیڈ آف دا سٹوری ہے، جو سنیز ہیں، ان کے اندر 4 مختلف سکولز آف جورسپروڈنس ملتے ہیں، جس میں حنفی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں اور شافعی ہیں۔ یہ جو پہلا پیریڈ تھا، یعنی خلفائے راشدین کا پیریڈ تھا، تمام اختلافات کے باوجود، تمام پرابلمز کے باوجود، تمام مسئلے مسائل، اور ہر پیریڈ کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ تو رہا، تمام پرابلمز کے باوجود یہ آج تک مسلم تاریخ میں وہ گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا ہے، وہ بیسٹ پیریڈ سمجھا جاتا ہے، کہ جب واقعی اسلام کی قیادت، اسلامی ریاست کی قیادت ان لوگوں نے کی جو ڈیزرونگ لوگ تھے، جو سمجھتے تھے کہ اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے، اور وہ ڈائریکٹلی خود صحابہ تھے، وہ ڈائریکٹلی کمپینینز آف دا پروفٹ تھے، اس وجہ سے ان کی جو اتھارٹی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ مگر حضرت علی کی اسیسنیشن کے بعد یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ گیا۔ خارجائٹس نے معاویہ کو بھی اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کے بعد معاویہ جو ہیں 661 سے لے کے 680 تک رہی۔ انہوں نے اس پیریڈ کے اندر بائزنٹینز کا بھی مقابلہ کیا، نیوی بنائی، اور سیریا کے کیونکہ وہ گورنر تھے تو وہاں پہ یہ ایک ایسا دور تھا کہ جب بڑی تیزی سے ایک پورا ایمپائر کیونکہ قائم ہو گیا تھا، تو بڑی تیزی سے دولت جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی تھی، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شاید پہلے اس طرح کی دولت نہیں دیکھی تھی، ایک دم سے انہوں نے دیکھا کہ وہ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک نیو رچ کلاس جو ہے پیدا ہونی شروع ہو۔